جتنے بزرگ ہیں ابتدائی مجتہدین علماء سب کے سب کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی تعریف نہیں ہوئی، جس میں طوسی علیہ الرحمہ موجود ہیں۔ ہماری 4 کتابوں میں سے 2 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ طوسی علیہ الرحمہ جو نجف اشرف کے حوزہ کے مؤسس ہیں، بنیان گزار ہیں، بغداد میں ان کا کتاب خانہ جلا دیا گیا، محلہ کرخ جلا دیا گیا، بغداد کو چھوڑا، اور نجف میں 5-6 گھر ہوتے تھے، وہ وہاں آ گئے، مسجد بھی بنائی۔ مسجد طوسی جو ہے وہ باب وادی السلام میں موجود ہے، ان کی قبر مبارک بھی وہاں موجود ہے۔ تو یہ طوسی علیہ الرحمہ بنیاد گزار ہے نجف اشرف کے حوزہ کے، اور انشاءاللہ 4 سال بعد نجف اشرف کے حوزے کو پورا 1000 سال ہو جائے گا۔ یہ حوزہ، یہ مرکز علمی 1000 سال سے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کوئی تعریف نہیں ہوئی۔ ان کے شاگرد تھے سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، وہ بھی کہتے ہیں کوئی تعریف نہیں ہوئی۔ شیخ طوسی سے پہلے تھے شیخ صدوق جو 381 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کاشف الغطاء۔ یعنی جتنے ہمارے بڑے علماء ہیں آج کل کے آغائے خوئی، باقی شخصیات، متفق علیہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تعریف نہیں ہوئی۔ لیکن ظاہر ہے کہ شیعہ سنی اختلاف تو ہے۔ ایک عبداللہ علی القسیمی ہیں، انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ شیعہ حضرات اسلام کے دشمن ہیں۔ کسی ملک میں چلے جائیں، کسی شہر میں چلے جائیں، آپ کو شیعہ کی مساجد نظر نہیں آئے گی۔ یہ نمازیں نہیں پڑھتے اور یہ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت عالم ہے، لیکن کئی علماء اہل سنت نے ان کی تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا جی سڑکوں پر موجود ہیں، محلات میں ان کی مسجدیں موجود ہیں، جگہ جگہ موجود ہیں، دنیا کی کسی خطہ میں چلے جائیں۔ ایک دفعہ ہمیں اتفاق ہوا تھا بحرین میں جانے کا، شیخ سعادت صاحب بھی میرے ساتھ تھے، ہم بھی تھے، وہ 10-12 گھنٹے کا وقفہ تھا، تو ہم شہر میں چلے گئے، تو ہمیں کو مل نہیں رہی تھی۔ ایک اہل سنت کی مسجد میں ہم نے نماز پڑھی، آگے گئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ شخص پاکستانی لگتا ہے، اس سے پوچھے۔ تو اس نے کہا جی دائیں طرف چلے جائیں تو سب مساجد اہل تشیع کی ہیں، بائیں طرف چلے جائیں تو سب مساجد اہل سنت کی ہیں۔ تو دائیں طرف ہم گئے تو 2-3 امام باڑے بھی تھے اور 6-7 مسجدیں بھی تھیں ایک ہی محلہ میں۔ تو گویا مسجدیں تو ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ اصل میں تعصب ہے، مذہبی تعصب، جس کی وجہ سے کہا ہے، وگرنہ ہیں مساجد۔ البتہ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے شیعہ حضرات مساجد کو اہمیت نہیں دیتے۔ جب بھی کوئی شیعہ ذکر کرے گا ہم پوچھیں گے کہ آپ کے محلہ میں کوئی مرکز ہے؟ ہاں جی امام باڑہ ہے، اس کے ساتھ چھوٹی سی مسجد بھی ہے۔ تو امام باڑہ کی اہمیت زیادہ ہے کیونکہ امام سے محبت زیادہ ہے، اللہ کو مانتے ہی نہیں، اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہے جو کہ کہیں گے چھوٹی سی مسجد۔ کئی جگہ آپ چلے جائیں تو امام باڑہ بہت بڑا ہوتا ہے، اوپر تھوڑی سی لٹکی ہوئی دوسری منزل پر مسجد ہے جس میں 20-25-30 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کبھی میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی شیعہ آیا ہو اور کہنے لگا ہو کہ میں نے مسجد بنانی ہے، اس کے ساتھ امام باڑہ بھی بناؤں گا۔ امام باڑے کا نام پہلے لیتے ہیں، کبھی کبھی مسجد کا نام بھی ہم کہتے ہیں مسجد بھی بنا لو، تو ہو سکتا ہے پھر وہ کہتے ہیں ہاں مسجد بھی ہم بنائیں گے۔ تو گویا شیعوں کے نزدیک بھی مسجد کی کوئی اہمیت نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ مسجدوں کے ساتھ ان کا ربط بھی نہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ کی نماز میں کتنے آدمی ہوتے ہیں اور مسجد مجلس میں چلے جائیں وہاں کتنے آدمی ہوتے ہیں۔ لیکن یورپ جو غلط لوگ ہیں، یا بحرین چلے جائیں، قطر چلے جائیں، مسقط چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، وہاں آپ کو کوئی شیعہ نظر نہیں آئے گا جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ وہاں نماز میں زیادہ ہوتے ہیں، مجلس میں ہو سکتے ہیں ایک آدھ آدمی کم ہو جائے، لیکن نماز میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح یورپ میں، امریکہ میں چلے جائیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ پاکستان میں رواج نہیں ہے نماز کا۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے خود ماڈل ٹاؤن میں آبادی اتنی تو نہیں ہے جتنی ہم نظر آ رہے ہیں کہ آپ لوگ موجود ہیں، لیکن نہیں آتے۔ شام کو بھی اتنے زیادہ آدمی نہیں ہوتے۔ تو ہمارے ہاں بھی مسجد نماز کی اہمیت نہیں، مسجد کی بھی اہمیت نہیں، لوگ بھی یہی کہتے ہیں یہ اسلام کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ نہیں۔ تو گویا ہمارے جتنے بڑے علماء ہیں وہ سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی تعریف نہ زبر کی ہے، نہ زیر کی ہے، نہ شد کی ہے، نہ جزم کی ہے، نہ مد کی ہے، نہ کسی چیز کا ہے۔